العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ اللہ کریم سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً مشائخ اور علماء تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی تمام اہل حق علماء اور مشائخ کا سایہ اہل سنت پر قائم اور دائم رکھے۔ حضور علیہ السلام کا ماہ ولادت ہے۔ پہلے تو آپ سب کو ماہ ربیع النور کی مبارک ہو۔ وہ خوبصورت مہینہ کے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ دیکھو نا، اہل ایمان کے چہرے مسکراہٹ سے سجے ہوئے ہیں، گھر بھی جگمگا رہے ہیں، محلے جگمگا رہے ہیں، ہر طرف دھوم ہے آمد مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق دے اور پیغام مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ نے جا بجا جہاں میرے آقا کی شان کو بیان کیا ہے، جیسا کسی نے میری ماں صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے سوال کیا، سلام علیہا سے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں کچھ بتائیں، حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، سارا قرآن میرے آقا کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، اے رضا خود صاحب گناہ مدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ویسے تو سارے قرآن میں اللہ نے جا بجا میرے آقا کی عظمتوں کا بیان فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر فرمایا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی کیونکہ ماہ ربیع النور کا آغاز ہے، اللہ کریم نے اس آیت میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کو بھی بیان فرمایا اور سارے دنیا کے لوگوں کو مخاطب فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میرے حبیب آ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تشریف لا رہے ہیں وہ کس شان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بیان موجود ہے کہ انبیاء پہلے بھی آئے، ہر نبی کا بلند رتبہ ہے، لیکن یہ جو ختم نبوت کا تاج سر سجا کے آ رہا ہے یہ سب رسولوں کا سلطان ہے، یہ انوکھی شان لے کے آ رہا ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور علیہ السلام کے بعثت سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ 1,24,000 انبیاء کم و بیش تشریف لائے۔ جتنے انبیاء تشریف لائے نا، وہ معجزات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیلیں لے کر آتے رہے، تاکہ جب وہ اعلان نبوت فرمائیں، اگر پوچھنے والا پوچھے کہ اگر آپ اللہ کے بھیجے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو، اگر آپ سچے ہو، جس کی طرف بلا رہے ہو وہ سچا ہے،
تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی دلیل دکھاؤ جو دیکھ کے ہمیں پتا چلے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہو، آپ بھی سچے ہو اور جس کی طرف بلا رہے ہو وہ بھی سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا، وہ معجزہ دکھاتے، وہ کر کے دکھاتے جو عام انسان کرنا تو دور کی بات ہے، کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ثابت ہوتا، جہاں ان کی بات سے ثابت ہوتا، ان کے پیغام سے ثابت ہوتا، ان کی دلیل سے ثابت ہوتا، وہیں ان کے معجزات سے بھی ثابت ہوتا کہ یہ بھی سچے ہیں اور جس کی طرف یہ بلا رہے ہیں وہ بھی سچا ہے، اور یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام انسان سے ماورا ہے۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر آتے، زیادہ سے دیکھو ایک معجزہ لے کے آتا، پوری عمر وہ ایک معجزہ دکھاتے، کوئی 2 معجزات لے کر آتے، پوری عمر وہ 2 معجزات دکھاتے، زیادہ سے زیادہ کوئی نبی علیہ السلام لے کے آئے تو 7 یا 9 معجزات لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام سے پہلے کی بات کر رہا ہو، پوری عمر میں اگر کسی نے دلیل مانگی تو انہی معجزات میں سے کوئی ایک معجزہ دکھا دیا کرتے۔ لیکن جب بات ہمارے آقا کی تشریف آوری کی آئی نا، جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، پہلے انبیاء اللہ کی طرف سے دلیلیں لے کر آتے تھے، جب رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے اللہ نے میرے آقا کی آمد کو بیان فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، پہلے دلیلیں لے کر آتے تھے نا، کہا یہ جو اب آیا ہے نا یہ صرف گویا کہ دلیل لے کر ہی نہیں آیا، قد جاءکم برہان من ربکم، یہ خود ہماری دلیل بن کے تشریف لایا ہے۔ پہلے انبیاء دلیل لے کر آتے، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو دلیل بن کر تشریف لائے۔ پہلے انبیاء 1 2 4 7 یا 9 معجزے لے کر آتے، میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک خود معجزہ بن کے تشریف لائے۔ وہ ضیاء نور قدیم ہے، وہ دلیل رب کریم ہے، وہ جہاں بھی جلوہ نما ہوئے تو نمایاں شان خدا ہوئی۔ جب میرے نبی تشریف لائے تو خود اللہ کی دلیل بن کے تشریف لائے۔ اب ایک اور بات سنو، جب پہلے انبیاء تشریف لاتے نا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کسی کی تنقید، ہر نبی کا شان بلند و بالا ہے، ہر نبی بلند رتبے والا ہے، ہر نبی کی شان بہت اونچی ہے، ہر نبی کا احترام ہم پر لازم ہے، لیکن خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ جب رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، اس سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، میں نے بتایا 2 4 7 یا 9 معجزات لے کر آئے۔ جب ان کے پاس کوئی جاتا تقاضا کرتا کہ دلیل دکھائیں، اگر ایک معجزہ ہوتا تو ساری عمر پوچھنے والے کو وہ ایک معجزہ دکھایا کرتے، 2 معجزات ہوتے تو 2 دکھایا کرتے، عصا سام بن جاتا، دریا سے رستہ نکال لیتا، مردے کو آواز مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، مٹی کی چڑیا کو پھونک مارتے اس میں جان آ جاتی، مریض کو ہاتھ لگاتے اسے شفا ہو جاتی، پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا قیمہ بنا کے مختلف جگہوں پر اس کو پھینک کے آتے، آواز مارتے، وہ الگ الگ ہو کے سامنے آ جاتے، تشریف رکھیے، وہ الگ الگ ہو کے سامنے آ جاتے، بہت بڑے بڑے چٹان میں سے اونٹنی نکال لیا کرتے، بہت بڑے بڑے معجزات ہوتے، لیکن ایک ہوتا تو وہ ایک معجزہ دکھا دیا کرتے، 2 ہوتے تو وہ 2 معجزات میں سے ایک دکھا دیا کرتے، 7 یا 9 ہوتے تو ان میں سے ایک معجزہ دکھا دیا کرتے۔ جب میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے نا، پہلوں کے پاس کوئی جاتا تو جو مخصوص معجزات ہوتے ان میں سے کوئی معجزہ دکھایا کرتے۔ میرے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، میرے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اگر میرے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی جاتا نا کہ معجزہ دکھائیں، حضور یہ نہ فرماتے میرے پاس یہ مخصوص معجزات ہیں ان میں سے ایک دیکھ لو، حضور سائل سے سوال فرمایا کرتے، بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو، جو دیکھنا چاہو گے تمہیں دکھا ڈالوں گا۔ اور بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جتنا عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارا نا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے حضور کے پاس نہیں دیکھی، ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو میں نے حضور کی زبان پہ آتے نہیں سنا، جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا، جس نے جو مانگا حضور نے اس کو عطا کر دیا۔ میرے امام نے کہا نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ آپ کے پاک در کی ہے، سنکی وہ دیکھ باد شفاعت کی دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی آتا، میرے مصطفیٰ سائل سے سوال کیا کرتے، بتا کیا دیکھنا چاہے گا،
گا, جو تجھے دیکھنا چاہے گا دکھا ڈالوں گا. بخاری میں موجود ہے. کوئی کہتا نا کہ چاند توڑ کے دکھا دے, مصطفیٰ یہ نہ فرمایا کرتے میسج از امپورٹنٹ, میسنجر از ناٹ امپورٹنٹ, پیغام امپورٹنٹ ہے, پیغمبر تو تمہاری طرح ہے. کوئی کہتا چاند توڑ کے دکھا دے, مصطفیٰ یہ نہ فرماتے میں تو صرف بات بتانے آیا ہوں, بات سن لو, میرا کام قاصد والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخاری میں موجود ہے, ایک اشارہ فرماتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا. حضرت علی کی نماز کا وقت نکلتا, یہ نہ فرماتے قضا پڑھ لو. طبرانی میں موجود ہے حضرت جابر کے الفاظ, امر الشمس, یہ حضرت جابر نے کہا ہے حضور خود سورج کو حکم کرتے الٹے قدم سورج پہ آتا, ان کی مرضی پا گیا, سورج پھیرا الٹے قدم, ان کی انگلی اٹھ گئی, مہکا کلیجہ چر گیا. مشکات میں موجود ہے اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ علیہ السلام, اب وہ تو اس میں گرامی لے, اس وقت ابھی ایمان نہیں لایا, حضور کو مخاطب کر کے کہے کہ وہ جو سامنے درخت ہے نا, اگر اس کو آپ بلا دینا اپنی بارگاہ میں, وہ چل کے آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو میں مانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بولوں درخت کو, میں بلاؤں اس کو, کیا پتا کتنے بڑے دربار سے کتنا سا سوال کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں درخت کو بلاؤں. مشکات میں موجود ہے, ارے جاؤ تم جا کے درخت کو کہہ دو کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. وہ شخص جاتا ہے درخت کے پاس, درخت کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. بھلا درخت کو اور کیا چاہیے تھا؟ درخت کے پتے پتے نے زبان حال میں کہا ہوگا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. امام بصیری کہتے ہیں درخت چل کے بھی جا سکتا تھا لیکن درخت منہ کے بل گرتا ہے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. حضور درخت سے پوچھتے ہیں میں کون ہوں, درخت کا پتا پتا گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ ابو جہل جو تھا نا, یہ جو ابو جہل تھا, اس کو عربی پہ اتنا عبور تھا کہ اس دور کے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے. حضور نے فرمایا ابو جہل, اس کی ڈگری بن گئی جاہلوں کا باپ. اس کو عربی پہ عبور تھا, اس کو اتنا پتا تھا, ایمان والا نہیں تھا لیکن کیونکہ عربی جانتا تھا, سمجھ آئی, اتنا پتا تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دیتا. اس نے مٹھی میں کنکریاں چھپائی, بند کیا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا, ذرا آج تھوڑا توجہ سے سن لیں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا جو تیری مٹھی میں بند ہے وہ تجھے بتا دے کہ میں کون ہوں. کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا. اب وہ آزمانا کیا چاہ رہا تھا, علم غیب آزمانا چاہ رہا تھا. پتہ چلا اتنا تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ اگر نبی ہوئے تو علم غیب رکھتے ہوں گے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ پتہ نہیں کمپلی کہاں سے آئی ہے, کیونکہ عربی جانتا تھا تو یہ جانتا تھا کہ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کا بتاتا ہو. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ بتاؤ, میں تمہیں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے, یا جو مٹھی میں بند ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. اب حضور نے علم غیب پر ہی اس سے اوپر کی بات فرما دی. بات تمہارے سمجھنے کے اوپر ہے. جیسے باہر والے کے لیے اندر غیب تھا نا, ویسے اندر والے کے لیے باہر بھی غیب تھا. آپ کسی کو کمرے میں بند کر دیں اور جس طرح آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کمرے میں بند کون ہے, اسی طرح بند والے کو پتا ہوگا کہ باہر کون ہے نہیں. حضور نے فرمایا میرا علم غیب بتانا چاہتا ہے, بتا اگر میری توجہ سے بند مٹھی میں ان کو پتا چل جائے کہ باہر کون ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اندر والوں کو بھی کیا پتا باہر کون ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے نا, تو ان کا زندہ ہونا بڑی بات ہوتی تھی, بولنا بڑی بات نہیں ہوتی تھی, کیونکہ بولتے مرے تھے. یہ کیسے زندہ ہو کہ نبی نے زندہ کیا لیکن گونگا پیدا ہوا. روح آ جاتی تھی جسم میں تو بولنا بڑی بات ہوتی تھی, اور جو روح بولنا بڑی بات نہیں, زندہ ہونا بڑی بات ہوتی تھی. جو روح نکلتی تھی وہی روح واپس آ جاتی تھی. میرے نبی کی ایک توجہ سے پتھروں میں روح آتی ہے, جان آتی ہے, زبان آتی ہے, علم آتا ہے, اور اس علم کو بھی غیب علم ملتا ہے, اور وہ بند مٹھی میں پتھر بتاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول ہیں. رسول توجہ کر دے تو پتھر وہ باتیں بتاتے ہیں جو عام آدمی دیکھ نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ میرے نبی علیہ السلام کا کمال تھا.
میرے نبی علیہ السلام سائل سے سوال فرمایا کرتے، بتاؤ کیا دیکھنا چاہو گے؟ جو دیکھنا چاہو گے تو میں دکھا ڈالوں گا، جو کہو گے تو میں دکھا ڈالوں گا۔ ایسے ہی تو نہیں ہم کہتے کہ جیسے میرے سرکار ہیں، یہاں لوگ سر لگتا ہے بہت سن بیٹھے ہیں، ایک بار میرے ساتھ کہو نا، جس ذوق کے ساتھ بیٹھے ہو، جدھر جدھر بیٹھے ہو، اندر ہو، یہاں ہو، وہاں ہو، باہر کھڑے ہو، ایک بار میرے ساتھ شریک ہو کے پڑھو، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ مجھے آپ کی آواز سنی ہے، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ قصور والو، یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ یہ بھی بے مثلیت ہے، یہ طور سے کہے ابھی تک شب معراج، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ ایک مناظر تھا، حبیب یمنی اس کا نام تھا، اس کو بلایا گیا کہ حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرو۔ اس کے علم کے چرچے تھے کہ جب یہ ڈیبیٹ کرتا ہے، جب یہ بات کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں آتی، لیکن اعلیٰ حضرت نے قلم توڑا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ کمال حسن حضور ہے، ہر حسن کے مقابلے میں حسن ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا حسین آ جائے، اس سے حسین آ جائے تو اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، ہر بیان کے مقابلے میں بیان ہوتا ہے، کوئی بڑا اچھا بیان کر دے، اس سے بہتر بیان کر دے تو اس کا بیان دب جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دوان، یہی پھول خار سے دور ہے۔ یہ بات کہ میں نے سارے آپ کے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس کا وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کا ہر شعر اپنی مثال آپ ہے، لیکن اہل زبان نے بھی اس کے آگے سر جھکائے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ جو اہل عرب تھے، ان کو اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا۔
اہل عرب کو سب سے زیادہ غرور پتا ہے کس پہ تھا؟ اپنی زبان پہ. جو ان کے فصاحت ہے نا، ان کو اپنی زبان پہ بڑا غرور تھا کہ ہماری زبان جیسی کسی کی زبان نہیں ہے. جو علم الکلام ہمیں حاصل ہے ایسا کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے بات ہماری فصاحت میں جیسی بات ہے ویسی کہیں ہے نہیں. وہ اپنی فصاحت پہ بڑے کرتے پھرتے تھے. ادھر دیکھنا، میری تھوڑی دیر گفتگو ہے، مجھے آپ کی توجہ درکار ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کو اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا، بڑا سینہ چوڑا کر کے چلتے تھے اپنی فصاحت کے اوپر. لیکن جب مصطفیٰ نے فرمایا نا، جب مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ زبان کھلی کہ وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، جب وہ زبان کھلی تو آپ کے آگے یوں ہے دبیچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. وہ جن کی زبان رکتی نہیں تھی نا، جن کو اپنی زبان پہ بڑا غرور تھا، جب میرے نبی کے سامنے آئے، آپ کے آگے یوں ہے دبے لچے، آپ کے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. اعلیٰ حضرت ان کو جوڑ کے پوچھتے ہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کوئی کرو مت آئے تو رضا، کرو مت آئے تو رضا. اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. ویسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن کون کون مصطفیٰ کا گدا ہے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے نا، میں گدا ہوں اپنے. او بھائی، کسی کو بادشاہی پہ ناز، کسی کو دولت پہ ناز، کسی کو اقتدار پہ ناز، کسی کو شہرت پہ ناز. ہمیں ناز ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دل پارا نہیں میں گدا. ایک بار پھر یہ بھی کہہ لو کہ کرو آپ کے نام پہ جا فدا، کرو آپ کے نام پہ جا فدا، کرو آپ کے نام. حضرت جیسا بھی کوئی ہوگا پہلے کہا کرو آپ کے نام پہ جا فدا. مجھے دیکھو نا، کرو آپ کے نام پہ جا فدا. دل نہیں بھرا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا. دل اب بھی نہیں بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کرو دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. بات کر رہا تھا حبیب یمنی، بڑا مناظر، حضور کی بارگاہ میں بلایا گیا. ابھی ٹائم تھوڑا ہے نا، ریکارڈ پیچھے سن لیجئے گا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں حبیب یمنی آیا. حبیب یمنی آیا، ویسے بڑی محبت سے کہا ہے، کروں آپ کے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کرو جب حضور پہ قربان ہونے کی باری آئی نا، اعلیٰ حضرت بے بس ہو کے کہہ رہے ہیں، کروں آپ کے نام یہ جا فدا. دل نہیں بھرا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا. ٹھنڈ ابھی بھی نہیں پڑی تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. میں کروں کروڑوں جا
یمنی کو بلایا گیا کہ حضور سے مناظرہ کرنا ہے۔ حبیب یمنی کہتے ہیں کہ میں سوال 2 سوچ کے آیا کہ 2 سوال پہلے کروں گا۔ حبیب یمنی آیا اور اس نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، اگر اس کو 2 ٹکڑے کر دینا تو مانو اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جس کا حکم آسمانوں پہ بھی چلے گا۔ حضور نے فرمایا اچھا، جنہوں نے بھیجا ہے نا سب کو اس نے بتانا شروع کر دیا کہ حضور نے فرمایا میں یہ کر کے دکھا دوں گا۔ ایک جمگٹا اکٹھا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں چاند کیسے ٹوٹے گا، صحابہ تو جھوم رہے ہیں، آج ہمارے نبی وہ کر کے دکھائیں گے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اور وہ جو ان کے لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں بھئی آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، چاند توڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان کو کیا پتا۔ حضرت عباس بتاتے ہیں نا کہ جب حضور بچپن مبارک میں جھولے میں ہوتے تھے نا، حضور علیہ السلام انگلی ہلاتے تھے، حضرت عباس کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا چاند حضور کی انگلی کے اشاروں پہ چلتا تھا۔ چاند جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضور علیہ السلام نے ایک اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ابھی وہ اسی میں حیران ہے، چاند ایک اشارے سے توڑ دیا، ابھی ان کے اسی پہ منہ کھلے ہیں، تنگ حیران ہے اسی بات پہ۔ حضور نے فرمایا حبیب یمنی پہلا سوال حل ہو گیا؟ کہا ہاں ہو گیا۔ حضور نے فرمایا دوسرا سوال تم کرو گے، جواب میں دوں یا ایسا کریں کہ تمہارا دوسرا سوال بھی میں بتا دوں اور جواب بھی میں بتا دوں؟ اس نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ حضور نے فرمایا تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے گھر میں ایک پریشانی ہے، اس کے بارے میں یہاں کوئی نہیں جانتا، تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ میں تمہیں تمہاری پریشانی بتا سکتا ہوں یا نہیں؟ حیران ہو گیا، کہا بالکل یہ سوال تھا۔ حضور نے فرمایا جواب سنو۔ حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں تمہاری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، بستر پہ پڑی ہے، چل پھر نہیں سکتی، موت کے انتظار میں ہے، تم جہاں کے طبیبوں سے علاج کرا چکے ہو وہ اسے لا علاج کہہ چکے ہیں، کہا تمہاری یہی پریشانی ہے؟ حضور نے فرمایا حبیب یمنی حیران ہوا، کہا یہاں تو کسی کو نہیں پتا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب اگلی بات سنو، تم صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں تمہاری بیمار بیٹی کے بارے میں بتاتا ہوں یا نہیں بتاتا؟ بات یہ ہے حضور کی زبان پہ کسی بیمار کا نام آئے اور پھر وہ بیمار رہ جائے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ، تمہاری بیٹی ٹھیک ہو چکی۔ حبیب یمنی گھر جاتا ہے، گھر کا دروازہ کھٹکاتا ہے تو وہ بیٹی دروازہ کھولتی ہے جو کبھی چل نہیں سکتی تھی۔ حیران ہو گیا، تم تو چل نہیں سکتی تھی کیسے چلی؟ تم تو پکڑ نہیں سکتی تھی، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میں گھر میں لیٹی تھی، موت کا وقت کا انتظار کر رہی تھی، ایسی زندگی تھی کہ اس زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، نہ چل سکتی تھی نہ بستر پہ لیٹی تھی۔ کہا مجھے ایک چہرہ نظر آیا، نیچی نگاہیں تھی، سورج سے روشن چہرہ تھا، آئے ہائے ہائے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رات سے کالی زلفیں تھی، نیچی نگاہیں تھی، کہاں اس چہرے پہ نظر کا جالا تھا، بیماری کہاں گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ۔ وقت ہے تھوڑا سا آپ کے پاس، اور میں نے ابھی آگے ایک اور اجتماع پہ جانا ہے، پھر میں نے سفر بھی کرنا ہے، آپ کی بڑی بھرپور توجہ درکار ہے۔ ایک بات سن لیجیے، میں ایک اپنی آپ بیتی سنا دوں یا اس کے لیے وقت نہیں ہے؟ ایک اپنے پرسنل ایکسپیرینس سنا دوں؟ حضرت ہر کسی کی زندگی میں کچھ آپ بیتیاں ایسی ہوتی ہیں جو یقین کو بڑا مضبوط کر دیتی ہیں، سمجھ آئی؟ میری کوئی آپ بیتی میرے لیے نہیں ہوگا، ہماری بات کوئی ہے ہی نہیں بھائی، بات ایک ذات کی ہوتی ہے، بات نوکروں کی نہیں ہوتی، بات مالکوں کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں تھا، حضور کے دربار اقدس میں تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں حاضری عطا فرمائے، سب کو وہاں کی حاضری دے۔ ربیع الاول کے مبارک لمحات ہیں، تجھ کو بھی روزہ پاک پہ بلا لیں گے ہے سکندر، ذرا صبر سے کام لے، آپ کے در کا گدا ہو اور مایوس ہو،
آپ کے در کا گدا ہو، وہ مایوس ہو آپ کے گھر کا گدا ہو، اور مایوس ہو سیدہ کا گدا ہو، وہ مایوس ہو میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں۔ قبولیت کے لمحات ہیں۔ سب سے اعلیٰ ہے رب سبز گنبد میں آ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینہ پاک سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں، میں مدینہ پاک سے لیکن میں مدینہ پاک سے آقا بہت دور ہوں، میں مدینہ پاک سے آقا بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں، مجھ کو بھی روزہ پاک پہ بھلا لے گیا، اے سکندر ذرا صبر سے کام لے، آپ کے در کا گدا ہو اور مایوس ہو آپ کے گھر کا گدا ہو، اور مایوس ہو میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں۔ آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، خود خدا کا قرآن میں اعلان ہے، جو بھی آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آخر سن لو، ٹھوکروں کے سوا پائے گا کیا جس کی منزل کا نہ ہو کوئی رہنما، اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ جس کے ہاتھوں میں دامن آپ کا نہیں۔ میں مدینہ شریف میں تھا، وہاں لوگ پہچانتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے تم حسان حسیب الرحمان ہو؟ میں نے کہا الحمد، مجھے ہی کہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے سینے سے لگایا اور رونا شروع ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بھی زار و قطار رو پڑا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا یہاں آ کے مجھ جیسے ناکارے کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہو، دیکھو رسول اللہ کا روزہ جگمگا رہا ہے، ادھر دیکھو۔ اور ویسے بھی وہاں پر جب جاؤ نا تو توجہ ساری حضور کی طرف رہنی چاہیے۔ اس نے کہا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آنسوؤں سے مجھے پتا چل گیا اس کے بعد واقعی بتانے کو کچھ خاص ہے۔ میں نے کہا نماز کے بعد وہاں بیٹھتے ہیں۔ نماز کے بعد ادھر ایک جگہ ہے، ادھر بیٹھے حرم شریف میں ہی ایک کونے میں، اور روتا جا رہا ہے۔ اور اس نے مجھے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ میرا بیٹا ہے نا، اس کو بلڈ کینسر تھا، ڈاکٹر اس کو لا علاج کہہ چکے تھے، اور اس نے کہا میری کل عمر کی کمائی میرا یہ ایک بیٹا ہے، وہ ایک ہی اولاد ہے۔ اس واقعے کے آج بھی میرے پاس زندہ گواہ موجود ہے جو وہاں اس وقت میرے ساتھ تھے۔ کہا کہ ایک دفعہ ہم اس کو گھر لے آئے تھے، پتا تھا آج نہیں تو کل اس نے مر جانا ہے، ٹی وی پہ تمہارا بیان آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، یہ سن رہا تھا، کمرے سے چلا چلا کے رونے کی آواز آئی۔ کہا ہم بھاگ کے کمرے میں گئے، ہم نے سمجھا کہ تکلیف میں ہے، وقت آخر آ گیا ہوگا اس کے۔ کہا بات اور تھی، وہ ٹی وی کے سامنے اونچا اونچا رو رہا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو ایسے؟
کہا سنو یہ کیا بیان کر رہا ہے. کہا اس وقت ہم حبیب یمنی کا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ حبیب یمنی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. اس وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہاری بیٹی کو ٹھیک کر دیا ہے. کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اگر نہ ماننے والے کے بغیر کہے بچی کو ٹھیک کر دیا تو میں تو آپ کا غلام ہوں, میں تو آپ کا نوکر ہوں, میری تکلیف دور فرما دے. کہتے ہیں ہم نے سینے سے لگا کے اس کو رویا. کچھ دن کے بعد وہ کہتا ہے اس نے مجھے خود بتایا ہم روٹین کے ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہا یہ کوئی اور بچہ ہے؟ کہا نہیں وہی ہے. کہا اس کو لے کے جاؤ, اس کو لاؤ جس کے خون میں کینسر تھا, اس میں تو کوئی ایسا اثر ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی اس بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں. اگر حضور کا غلام رو پڑے نا, حضور کے غلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے نا, اگر حضور کا غلام حضور کو مخاطب کر کے قصور میں بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو بہا کے حالت ظاہر میں اتنا کہہ دینا یا رسول اللہ, تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں, یہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اے شوق دل یہ سجدہ جوڑ کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. کھل کے سوا جہاں میں حامی نہیں رضا, گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں. یہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو